إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يدخلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی سورہ قلم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ قلم 68 سورہ نمبر آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں 1 سے لے کر 33 تک 1 to 33 تک آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک عقیدہ بھی ہے ایک نصیحت بھی ہے ایک تحریک بھی ہے ایک دعوت بھی ہے میں ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں پھر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی اگر وقت میں وسعت دیا تو میں اس کی تشریحات کی طرف بھی آؤں گا نون والقلم وما یسطرون نون یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے حروف مقطعات ہیں الگ الگ پڑھی جانے والے یہ حروف ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں رکھ دیا ہے اور اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتا ہے لیکن لغوی اعتبار سے نون کہتے ہیں مچھلی کو عربی زبان میں مچھلی کو نون کہا گیا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ مچھلی والے نے جب غصہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر نکل گیا تھا حضرت یونس کی طرف اشارہ ہے نون والقلم وما یسطرون قلم کی قسم پن کی قسم اور ان فرشتوں کی قسم جو تمہاری تقدیریں لکھتے ہیں والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون
اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اس کا جواب ہے دراصل یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ جس پہ ذکر نازل ہوا ہے وہ دیوانہ ہے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا، اور جو بھی تحریک اسلامی کے لیے اٹھے گا قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو لے کے اٹھیں گے تو قوم ان کو دیوانہ کہے گی۔ یہ اصول ہے، یہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے جواب دیا ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش عظیم سے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب کی نعمت سے فضل سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، غیر مجنون، اتنا بے حساب اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینے والا ہے جس کا کوئی حساب و کتاب شمار میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اجر کو اتنا پھیلا کے رکھا ہے۔ دیکھیے نا جی، کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں کی تعداد میں نمازیں ہو رہی ہیں، اور ہر قاعدے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کوئی محدودیت کا، اندازہ کر سکتے ہیں کوئی تحدید کا کہ کروڑوں مسلمان ہمیشہ درود پہ رہتے ہیں۔ درود کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت کا سوال کر رہے ہیں رب العالمین سے۔ صرف نماز میں نہیں ہے، جمعہ اس کے لیے مخصوص ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور کروڑوں اللہ کے بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود بھیجنے کے لیے اپنے وقت کو مصروف کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ غیر مجنون، ہم نے آپ کے لیے جو کچھ اجر رکھا ہے یہ ایک لامنتہائی سلسلہ ہے جس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، غیر ممنون۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ کے رسول آپ سب سے بلند درجے پہ اخلاق کے فائز ہیں۔ آپ دیوانہ کیا، پاگل کی کوئی نسبت کیا، انسانیت کے جو رذیل صفات ہیں اس سے بھی آپ کو کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی مستک بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ تو اخلاقیات کے اتنے بلند درجے پہ فائز ہیں کہ اس کی مثال پھر کائنات میں کوئی ذی روح نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے گارنٹی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، اور حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ تو پورے اخلاق قرآن کے تھے۔ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اچھا ہے اللہ کے رسول آپ بھی انتظار کر لیں، آپ بھی دیکھ لیں ابھی مستقبل میں کیا ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، اصل میں دیوانہ کون ہے یہ ذرا انتظار کریں آپ۔ یہ جو دیوانہ کہہ رہے ہیں آپ کو، اصل دیوانے کون ہیں ابھی پتہ چل جائے گا، ان قریب ہم انہیں بتلا دیں گے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تیرا رب جانتا ہے کہ سیدھے راہ پہ کون ہے اور کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے، کون جو ہے گمراہ اور بدراہ ہے، تیرا رب بہتر جانتا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے جہنمیوں کی صفات کے سلسلے میں۔ ان کے صفات کیا ہے؟ یہاں تے نیک لوگ اور نیک لوگوں میں سب سے بلند پایا شخصیت محمد الرسول اللہ کے اخلاق پیش کر دیا گیا کہ سب سے بلند درجے پہ فائز ہیں، لیکن بعد میں فرمایا اب نیچے آنے والے جو مخالف ہیں ان کے صفات کیا ہیں، جو حق کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیسے صفتوں والے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے اللہ کے رسول ان جھٹلانے والوں یا جھوٹ بولنے والوں کی پیروی مت کیجیے۔ سب سے پہلی صفت، حق کو جھٹلانے والے کون ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے۔ اور کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کریں، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک، جھوٹ ہے یہ، ہم اس کو جھوٹ شمار نہیں کرتے۔ اسی لیے مشرکین کو اللہ نے کہا کہ مکذبین، جھوٹ بولنے والے۔
کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے توحید. کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک. اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں اپنی نشانیاں رکھ کے توحید کو قائم کیا. اب اس سے منہ موڑا ہے، اندھے ہوئے ہیں، تو وہ سب سے بڑے جھٹلانے والے اور جھوٹے. فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھوٹے لوگوں کی پیروی نہ کرنا. وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کی شدید خواہش ہے آپ ذرا نرم پڑ جائے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. ہاں، کوآپریشن کسی معاملے میں نہیں ہو سکتا عقیدے کی، یاد رکھ لیجئے. یہ عقیدہ ایسا ہے، توحید علی الاعلان کہنی چاہیے، کوئی چاپلوسی نہیں، کوئی الفاظ کے پیرائے میں نہیں، کوئی ریشمی رومال لپیٹ کے ادا کرنا نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ادا کرنا ہے ہر داعی کو، خواہ سننے والا بگڑے خواہ سننے والا مان لے. اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی ذرا نرمی اختیار نہیں کر سکتے. لو تدہنو فیدہنون، آپ اگر تھوڑا سا نرم پڑ جائے وہ بھی نرم پڑ جائیں. لے کے آئے تھے باقاعدہ، ایسا کرو کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، لات منات عزا کی، 1 سال ہم تیرے خدا کی عبادت کر لیں گے. آ کے کہا تھا 1 سال کا آپشن، 1 سال تم کرو 1 سال میں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کافرون اتار دیا، لکم دینکم ولی دین. دیکھو اس معاملے میں کوئی کوآپریشن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی مداہنت نہیں ہو سکتی ہے. تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. آج مسلمان اپنے لوگوں کو کہنا شروع کر دیے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، جبکہ دونوں کا دین ایک ہی ہے. وہاں کہا گیا مشرکین کو کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. اس میں مداہنت نہیں ہوگی، ان میں نرمی نہیں ہوگی، ان میں سستی نہیں ہوگی، ان میں مفاہمت نہیں ہوگی. صاف ڈیکلیئر کر دیا گیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. آپ تھوڑا سا نرم کر کے بیٹھیں. یہ بھی کتنی نرمی کے ساتھ آتے ہیں دیکھو، لیکن آپ کو نرم پڑنا نہیں ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اثیم. دیکھو اس کی بھی پیروی نہیں کرنا. کل حلاف مہین، ہر اس شخص کی جو بڑا قسمیں کھاتا ہے اور ذلیل صفت ہے. معلوم ہوا جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ ذلیل صفت بھی ہوگا، جو ذلیل صفت ہوتا ہے وہی زیادہ قسمیں کھاتا ہے. اللہ کی قسم ایسا نہیں کیا. کیوں؟ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے اس کی بات چلے گی نہیں، تب قسم کا سہارا لیتا ہے. زیادہ قسمیں کھانا، اللہ قسم میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ دراصل اچھی صفت نہیں ہے، یہ ذلیل صفت ہے، ذلیل لوگوں کی صفت ہے. زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو. اسی لیے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا آپ پیروی نہ کریں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل صفت کی. حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، طعن دینے والا، عیب نکالنے والا، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا، اسے بولتے ہیں حماس. جہنمیوں کی صفات ہے بیان ہو رہا ہے. آپ اپنے اندر ڈٹولیں کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی کہیں موجود ہے تو نکالنے کی کوشش کریں. بڑے ہی رذیل صفات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے لسٹ میں بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو زیادہ قسمیں کھانا، ایک تو کیا ہے ذلیل صفت کی نشانی ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ طعن دینا، عیب ڈھونڈنا، دوسروں کے لیے لان تان استعمال کرنا، تانے دیتے رہنا، گالی گلوچ پہ اتر آنا. یہ ہے حماز. مشاء بنمیم، اور بھاگ دوڑ کرتا ہے. مشی کہتے ہیں بھاگنے کو، دوڑنے کو، چلنے کو. اس سے مشاء مبالغہ کا صیغہ ہے. مشاء بنمیم کہ بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرنے والا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ غیبت کے لیے، چغلی کے لیے. یہاں بیٹھا، یہاں کچھ سنا، پھر بھاگ کے جا کے وہاں کیا بولے معلوم کیا بھائی تم نا وہاں سے گیا انہوں کیا بولے معلوم کیا. یہی اس کی زندگی بن جاتی ہے. یہاں بیٹھا کیا بولے، وہاں بیٹھا کیا بولے، یہاں سے بھاگ دوڑ لوگوں میں فساد دلوانے کے لیے ہو جاتی ہے. یہ ہے جہنمیوں کی صفت اور مشرکین کی صفت اور دعوت حق کا انکار کرنے والوں کی صفت. فرمایا کہ حمازم مشائم بنمیم کہ یہ وہ ہے جو طعن عیب ڈھونڈنے والا اور چغلی میں حد سے بڑھ جانے والا. عتل بعد ذلك زنیم. اور تیسری صفت کیا ہے؟ بڑا کھانا کھانے والا. عتل کہتے ہیں بیسار خور. بیسار خوری نہیں ہونی چاہیے. جینے کے لیے کھانا چاہیے. کیا ہے؟
جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے جینا نہیں چاہیے. ہاں نوٹ کر لیجئے اس بات کو، اسلاف کا قول ہے، میرا نہیں ہے. جینے کے لیے تھوڑا کھانا جو ضروری ہے نا وہ کھانا چاہیے، جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے ہی کے لیے جینا نہیں چاہیے. کھانا ہی مقصود بن جائے، ہاں کھانے کا معاملہ آئے تو دشمن بھی دوست بن جائے تمہیں. ان کے چہرے بھی نہیں دیکھتے، دعوت نامہ آیا تو سیدھے پہنچ جائیں گے. کیوں جی؟ کیسے بریانی کہاں چھوڑ سکتے ہیں جی ہم؟ یہ تو بڑی مشکل ہے. وہ کیا ہے، بندہ مر چکا ہو اس وقت بھی بریانی نہیں چھوڑ سکتے، بچہ پیدا ہوا اس وقت بھی بریانی نہیں چھوڑ سکتے، کوئی مرے کوئی جیے، کوئی خوشی کا وقت ہو غم کا وقت ہو، بریانی نہیں چھوڑ سکتے ہم. تو یہ ہماری صفت. تو اللہ کہتا ہے عتل کہتے ہیں زیادہ کھانے والے تنو مند شخص کو، اور سخت بد اخلاق سخت زبان شخص کو کہتے ہیں عربی میں عتل. عتل کہتے ہیں زیادہ کھائے، موٹا تازہ رہے، اور زبان کھولے تو بڑی غلیظ زبان استعمال کرے. کیا رے آیا کیا؟ یہ جو صفات ہمارے اندر ہے، میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ دراصل طنز نہیں ہے، میں ذرا کھول کے بات کرنے والا ہوں ہمیشہ، تاکہ بعض ذہنوں میں پیوست ہو جائے. ہمارے اندر یہ سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کی صفات ہے، یہ جہنمیوں کی صفات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينَ، بیسار خور اور تنو مند اور سخت الفاظ استعمال کرنے والا. بعد اس سے بڑھ کے اور ایک صفت کیا ہے؟ بد نسب. زنیم کہتے ہیں ولد الزنا کو، حرام اولاد کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لعن طعن کیا گیا، اس میں ایک تھا ولید ابن المغیرہ. ولید ابن المغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 18 سال کی عمر میں اس کے باپ نے کہا کہ چلو جی مان لیا یہ میرا بیٹا ہی ہے. 18 سال تک ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میرا بیٹا ہے. تو یہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو لعن طعن بھی کیا کرتا تھا. تو اس طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عتلم بعد ذالک زنین، کہ یہ پہلے تو بیسار خور بھی ہے، سخت الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، اور اوپر سے ہے بھی بد نسب، حرامی ہے. یہ مطلب ہے زنین. ان کان ذا مال و بنین، اتنے صفات بد رکھتے ہوئے آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو جانا صرف اس وجہ سے کہ وہ صاحب مال ہے، صاحب اولاد ہے. آج کرتے ہیں نا جی، اتنے بیماریاں اور اتنی برائیاں بولیں گے، کانوں کو ہاتھ لگا لینا، لیکن سامنے آتے ہی اٹھ کے کھڑنا، بڑے اچھے شیخ آگے بیٹھو کرو. کیا ہے؟ ان کا مال ان کو مجبور کر دیتا ہے، ان کی قوت اولاد ان کو مجبور کر دیتی. سیاست دانوں کا حال آج کیا ہے؟ کون ہے جو دل سے عزت کرنے والا ہے؟ سب کے معلوم ہے ان کے کرتوت کیا ہے، سب کو معلوم ہے ان کی سیاہ کاریاں کیا ہیں، لیکن آدمی سامنے بڑی عزت دیتا ہے کہ آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو، سیٹ پیش کرتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہوتا ہے. جیسے ہی باہر نکلتا ہے اسے جا کے میں کھڑا ہوا دیکھو جی، اپنے اندر ہی بول لیتا. ہاں عتل بعد ذلک زنین ان کان ذا مال و بنین. یہ سب صفات رکھنے والے کی کبھی معاشرے میں عزت نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ وہ مالدار ہے اور صاحب اولاد ہے. اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے آپ بھی ان کی عزت نہ کریں، ان کا احترام نہ کریں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس مال ہے یا ان کے پاس اولاد ہے. ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. یہ جب بھی ان پر ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پچھلے دور کی، پرانے دور کی کہانیاں، اس سے ہمیں کیا سروکار. سنسمہ علی الخرطوم. اللہ کہتا ہے کہ ہاں ہم ان کے سونڈوں کو پکڑ کے داغیں گے. خرطوم کہتے ہیں سونڈ، جو بڑی ناک ہوتی ہے، جو بڑی ناک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خرطوم. سونڈ جیسے ہاتھی کی ہوتی ہے، انسانوں کو تو سونڈ نہیں ہوتی، لیکن سونڈ نہ ہونے پر بھی یہ اس بد خصلت انسانوں کے اندر، یہ ناک چھوٹی ہونے کے دکھنے میں آنے کے باوجود بھی میں پنا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے جتنا ہاتھی کی ناک ہوتی ہے. ناک کا مسئلہ، میں نیچے نہیں گر سکتا، گرے تو گرے، مچھیاں کو کیا ہے مٹی نہیں لگنا بولتے، یعنی کچھ بھی ہو جاؤ یہ ناک نہیں کٹے گی. اس کے لیے اپنا پیسہ بھی لٹائے گا، سب کچھ لٹائے گا، کیا ہو ناک کھڑی رہ جائے. یہ ناک کی بڑی فکر ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ ناک کو ہم داغیں گے. سنسمہ، قیامت کے دن جہنم کا عذاب تو الگ ہے، لیکن خاص نشانی یہ تکبر کرنے والے بس قتلت لوگوں کے لیے ہم ان کے ناکوں کو داغیں گے. سنسمہ علی الخرطوم، ان کے ناکوں کو داغیں گے. پھر انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم ان کو آزمائیں گے اسی طرح کی آزمائش جس طرح کی آزمائش ہم نے باغ والوں کے ساتھ کیا تھا.
ایک باغ والوں کا واقعہ سنا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہا ہے، بڑے غور سے سنیں، یہ ہمارا تمہارا واقعہ نہیں ہے، بڑی نصیحتیں ہیں اس کے اندر۔ کما بلونا اصحاب الجنہ، یہ باغ والوں کا ایک واقعہ ہے، ہم نے آزمایا تھا ان کو بھی، یہی واقعہ تم کو بھی سناتے ہیں۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسمیں کھائی کہ صبح ہوتے ہی ہم اپنے باغ کا پھل اتار لیں گے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے باغ کا پھل صبح ہوتے ہی اتار لیں گے، لیکن خطا کیا ہوئی؟ ولا یستثنون، انشاء اللہ نہ کہا۔ ہاں، یہ بہت اہم معاملہ ہے، جب آپ کوئی کام کرنے کے لیے کہیں مستقبل میں اور انشاءاللہ بھول جائیں۔ ثنا ان کا مطلب ہے انشاءاللہ کہنا عربی میں۔ ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، ہوا کیا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، راتوں رات ہم نے ایک آندھی کو بھیجا، جلتی ہوئی آندھی کو، آگ کے انگارے کو بھیجا، اور وہ آگ کا انگارہ پورے باغ پہ پھر گیا۔ طاف علیہا، طواف اسی سے ہے جو ہم کعبۃ اللہ کے ارد گرد پھرا لگاتے ہیں۔ طاف علیہا طائف من ربک، تیرے رب کی طرف سے ایک پھیرنے والی نے پھیرا لگایا، آندھی نے پھیرا لگایا، وہم نائمون، جبکہ وہ گھر میں سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، صبح ہوتے ہی باغ جل کے ویران ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، یہ صبح سویرے اٹھ کے منادی کیے، ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، آؤ چلو چلو نکلنا ہے، صبح سویرے پھل کاٹنا ہے۔ فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چپکے چپکے کہنے لگے، نکلنے لگے کہ کہا کہ دیکھو اگر ہم صبح صبح ہی کھیت پہ پہنچیں گے تو صحیح طور پہ پھل نکال لے سکیں گے۔ ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، چپکے سے انطلقہ کہتے ہیں چلنے کو، وہ چپکے سے چلنے لگے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ کیا بولے کہ دیکھو آج کوئی مسکین ہمارے اندر داخل نہیں ہونا ہے، یعنی پورا گھٹ مٹ معاملہ نکال کے گھر کے لے جانے تک راستے میں کوئی نہیں دیکھ لینا۔ وہ ہوتا ہے نا جی، ہم بھی جب پیسے لے کے نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے نکلتے ہیں، کوئی غریب سامنے نہ آئے۔ اب سامنے آ کے کہہ گیا کہ اللہ کے لیے کچھ دے دیجئے، تو اب انکار بھی نہیں کر سکتے، پیسہ نہیں ہے، چلر نہیں ہے، چلر تو رکھا ہوا ہے جی، ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے جی اتنے پیسے ہیں، اوپر سے کہہ رہو پیسہ نہیں، چلر نہیں، تو دعا کرتا بندہ، بخیل بندہ کہ کوئی ملاقات ہی نہ کرے راستے میں، پورا پیسہ لے جا کے گھر میں سیٹ کر کے رکھ دے تجوریوں کے اندر۔ تو اسی وجہ سے آج تو کریڈٹ کارڈ آ گئے ہیں، پیسہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے بڑے لوگوں کے پاس، چھوٹے لوگوں کے پاس بڑا پیسہ رہتا ہے آج کل، 10 روپئے 5 روپئے 100 روپئے ہمیشہ رہتے ہیں۔ بڑے لوگوں کے پاس 10 روپئے بھی، میں بزنس مین بھی تھا ایک زمانے میں، بزنس وہ 10-15 روپیہ کوئی پوچھ بھی لینے آتا تھا نا، موبائل کا بزنس کرتا تھا، آگے پوچھتا تھا کہ کارڈ مشین ہے کیا بھائی آپ کے پاس؟ 15 روپئے، اتنا جنٹل مین جیسا پینٹ شرٹ لگا ہوا، 15 روپئے نہیں، 15، وہی جو آ کر دھوتی پہن کے آتا تھا نا، وہ نکالتا تھا 500 کی نوٹ آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو بڑے لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہی ہے، پیسے نہیں ہے، یہ ماحول اور زیادہ کیا ہے، کنجوسی کا ہو گیا ہے۔ تو یہ کنجوس لوگ جو بخیلی کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ راستے میں کسی مسکین کی ملاقات ہی نہ ہو جائے، تو وہ کہنے لگے انطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین ہمارے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، وہ اپنے ارادے میں سمجھ گئے کہ ہم قادر ہو گئے، یعنی ہم پورا مال ایسا اسکیم بنا کے آئے ہیں، صبح سویرے 4 بجے نکلے ہیں، 5 بجے صبح تڑکے کے اندر ہی ہم پورے پھل اتاریں گے، ہر گھر جا کے پہنچ جائیں گے، مال بھی سیف ہو جائے گا، کسی مسکین کو دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور اس تدبیر میں ہم قادر ہو چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں۔ وغدوا علی حرد قادرین، سمجھ لیا انہوں نے، لیکن فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب آ کے باغ کو دیکھا تو وہاں باغ تھا ہی نہیں، وہ تو پورا جلس کے راکھ ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو راستہ بھول گئے، انا لضالون۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں جی یہ راستہ نہیں بھولے، غور سے دیکھو راستہ برابر ٹھیک آئے ہیں، بل نحن محرومون، تم محروم کر دیے گئے ہو، اللہ نے تمہیں سزا دی ہے، راستہ کہاں بھولے گا بخیل، برابر راستہ ڈھونڈ کے آیا تھا، اپنا ہی راستہ تھا، لیکن باغ وہاں نہیں تھا، وہ تو جلس چکا تھا۔ بل نحن محرومون، تو اس میں کا جو ذرا اچھی طبیعت کا تھا، قال اوسطہم،
جو درمیان کا تھا. الم اقل لکم لولا تسبحون, اس نے کہا کہ بھائی میں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تمہیں کیا ہے اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے, انشاءاللہ کہنا چاہیے, سبحان اللہ کہنا چاہیے, تم نے نہیں کہا, تم نے نہیں مانا. الم اقل لکم لولا تسبحون, تو تب کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, اے اللہ تو پاک ہے, تو ہی ہمارا رب ہے, بے شک ہم ہی ظالم ہیں. سبحان ربنا انا كنا ظالمین. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, اب پلٹے وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے, تیری وجہ سے ہوا, تیری وجہ سے ہوا. سب ہی بخیل تھے, کسی کی وجہ سے نہیں ہوا, سب کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ہمیشہ یہ بخالت ایک دوسرے پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کو مصیبت آتی ہے. تو وہ پلٹے اور ایک دوسرے پہ ملامت کرنے لگے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین, پلٹ کے کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی, ہم ہی اصل میں حد سے بڑھ جانے والے تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون, امید ہے کہ ہمارے رب سے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا اور اس سے بہتر کوئی باغ عطا کر دے گا, بے شک ہم ہمارے رب کی طرف ہی راغب ہونے والے ہیں, پلٹنے والے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ کذالک العذاب, یہ تھی دنیا کے اندر ان کا عذاب. ولعذاب الآخرۃ اکبر, اور آخرت میں اس سے بڑا عذاب ان کے لیے منتظر ہے. لو کانوا یعلمون, کہ کاش کہ یہ لوگ جانتے. یہ واقعہ ہے, یہ اخلاق ہے, اور یہ ذمیم اخلاق ہیں, یہ رذیل اخلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے, خود ان کی زندگی کا. یہودیوں نے آئے اور پوچھا اللہ کے رسول روح کیا ہے, یہ ذوالقرنین کون ہے, اور اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. دعوت کے سلسلے میں اللہ کے رسول کتنے حریص رہا کرتے تھے, آپ کو تو پتا ہے, پہلے بھی میں کئی واقعات سنا چکا. اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے, یہ 3 سوالات, بس 3 سوالات بتا دیں گے تو نبی مان لیں گے. جھٹ سے نکل گیا, کوئی ارادہ نہیں, جھٹ سے نکل گیا, کل بتلا دوں گا. اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی. کل کیا, کل گیا, پرسوں گیا, ترسوں گیا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن, روز آ رہے ہیں یہودی, بیٹھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کیا ہوا کل بتانے کا. اللہ کے رسول کہتے ہیں ابھی وہی نہیں ہے, یہ میں کیا کر سکتا ہوں, ٹھہرو رکو. کتنی بڑی بات ہے, دعوت تو کتنا بڑا دھکا لگنے والا تھا. یہودیوں نے شور مچا دیا, ارے یہ تو کیا ہے جی, جھوٹا نبی ہے جی, کہا تھا کل بتا دوں گا, آج 1 ہفتہ گزر چکا ہے, کچھ بتانے کا نہیں آ رہا ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتے 15 دن گزر گئے. 15 دن کے بعد آیت اتری ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. دیکھو کبھی کوئی بات جو مستقبل میں ہونے والی ہے کل بتا دوں گا مت کہیے جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہہ لے. نبی کے ساتھ ہم کتنی باتیں ہیں جو ایسے ہی کہہ دیتے, کل ہو جائے گا, پڑا ہو جائے گا. نہیں, کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ نبی کے ساتھ واقعہ ہے. بخاری و مسلم کی روایت, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک روایت ہے کہ 70 بیویاں تھیں ان کی, ایک روایت ہے کہ 90 بیویاں تھیں. اور انہوں نے کہا فقریہ طور پر اللہ کے فضل و کرم سے میں ہر ایک سے ملوں گا, اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے اولاد پیدا کرے تو ہر ایک کو مجاہد بناؤں گا, اور پورے مجاہدین کو لے جا کے میں کفار سے مقابلہ کروں گا. ساتھ میں وزیر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بھی کہہ لیجیے. لیکن حضرت سلیمان بھول گئے, نہ کہا. بات ہی اتنی جوش کی تھی کہ مجاہدین کو پیدا کرنا ہے, کہہ دیا. لیکن ہوا کیا, 90 بچے 70 بچے پیدا ہونے تو درکنار 1 بچہ بھی پیدا نہیں ہوا. کسی کو ایک بیوی کو حمل ٹھہرا اور اس کو بھی بچہ پیدا ہوا, آدھا بادھا ضائع ہو گیا بچہ. وہ لے آ کے حضرت سلیمان دربار میں یوں بیٹھے ہوئے تھے, لا کے خدمت میں ان کے خادم نے لا کے یوں ڈال دیا. تو حضرت سلیمان نے دیکھا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے اس کے لیے میں نے یوں کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. ہم نے آزمایا سلیمان کو, جب کرسی پہ ایک جسد لا کے ڈال دیا گیا تھا تو وہ پھر توبہ کرنے لگے. سلیمان کو بھی نہیں بخشا گیا جب انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا. انشاءاللہ کتنی اہم بات ہے, اور غریبوں کی تعاون اور غریبوں کو خیرات کرنا کتنے مسائل کو آپ سے دور کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے بڑے بڑے مسائل و آلام سے انسان بچ جاتا ہے. یہ انشاءاللہ کو اتنی اہمیت کیوں ہے پتا ہے؟ یاد رکھ لیجئے, انشاءاللہ یہ قول نہیں ہے,
انشاءاللہ ایک عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ سب کچھ تدبیر ہے، اصل میرے پاس ہے تقدیر. یہ عقیدہ ہے. تم تدبیر پہ تکیہ کرنے لگو تو تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے. اللہ کہتا ہے تدبیر کرتے رہو اور کہو کہ ہمیشہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالی کا ہے. اس معاملے میں اللہ جو چاہا وہی ہوگا، میں نے صرف تدبیر کیا ہے. تدبیر ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اصل میں اللہ کا اذن ہی سب کچھ ہوتا ہے. ابھی قریب میں دیکھ لیجئے 8 مارچ کا واقعہ، دنیا حیران ہے. یہ ایک ایئر لائنس ہے سعودیہ ایئر لائنس، جہاں سے نکلتی ہے جہاز تو وہاں پر کہا جاتا ہے انشاءاللہ اور باذن اللہ، یعنی باذن اللہ ہم نکل رہے ہیں، باذن اللہ فلاں وقت میں سعودیہ پہنچیں گے. یہ ایک جہاز میں کہا جاتا ہے دنیا کے اندر، کسی جہاز میں نہیں کہا جاتا. ملیشین ایئر لائنس 8 کو نکلی تھی مارچ کو. 8 مارچ سے اب تک کوئی پتہ نہیں ہے کہاں گم ہوئی ہے. پوری کائنات کے لوگ حیران ہیں. پورے اتنے بڑے بڑے ان کے آلات ہیں نا جی، سمندر میں نہیں بلکہ گہرائی میں بھی جا کے وہ دیکھ کے آ جائیں کہ کیا ہے زمین کے اندر. ایسے سیٹلائٹ بھی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ فلائٹ تقریباً 230 پر 8 پیسنجر کے ساتھ گم کہاں ہو گئی کائنات کے اندر. تم نے تدبیر کی فلاں وقت پہ فلاں وقت میں جا کے کولمبو پہنچ جائے گا. اللہ نے کہا کہ نہیں، میرا اور آئیڈیا ہے. اسے ایسا چھپاؤں گا کہ تمہاری عقلیں دنگ رہ جائے گی. آج تک دنگ ہیں. اللہ کی اصل عقیدہ ہے انشاءاللہ. یہ قول نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے مومن کا، یہ عقیدہ ہے مسلم کا کہ جو کچھ بھی تم کرو یہ سب کچھ تدبیریں ہیں، اصل معاملہ میرے ہاتھ میں ہے. کہو کہ انشاءاللہ ہوگا تو ہوگا، بس وہ نہ کہے وہ نہ چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم کچھ نہیں چاہ سکتے، وہی جو رب العالمین چاہے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.